حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہزاروں سال پہلے کی بات ہے۔ دنیا میں جنات کی حکومت تھی۔ یہاں خون ریزی تھی، دنگا فساد تھا، نافرمانی اور کفر و شرک کا غلغلہ تھا۔ نیکی بہت کم تھی، بدی بہت زیادہ تھی۔ خالق کائنات نے جنات سے دنیا کی حکومت لے کر ایک دوسری مخلوق کو دینا چاہی تاکہ جنات کا غرور خاک میں ملے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اطلاع دی کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں جو اختیار و ارادے کا مالک ہوگا اور میری زمین پر جس قسم کا تصرف کرنا چاہے گا کر سکے گا اور اپنی ضروریات کے لیے اپنی مرضی کے مطابق کام لے سکے گا۔ گویا وہ میری قدرت اور میرے تصرف و اختیار کا مظہر ہوگا۔ فرشتوں نے جب یہ سنا تو حیرت میں رہ گئے اور اللہ کے حضور بطور سوال عرض کیا، اے خدائے بے نیاز، کیا آپ ایسے کو پیدا کرنا چاہتے ہیں جو زمین کو فساد اور خون ریزی سے بھر دے گا؟ یعنی فرشتوں نے اس نئی مخلوق کو جنات پر قیاس کیا اور وہ یہ سمجھے کہ نئی مخلوق بھی جنات کی طرح بے حد سرکش اور نافرمان ہوگی۔ وہ بولے کہ ہم جماعت ملائکہ آپ کی تسبیح و تحلیل کے لیے کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے میں جو حکمتیں ہیں تم ان سے واقف نہیں بلکہ ہم ہی خوب جانتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے اس بارے میں آیت نازل کی ہیں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ انسانوں میں بھی نافرمانی اور ظلم کا مادہ ہے، لیکن یاد رہے کہ وہ جنات کے مقابلے میں کم ہیں۔ فیصد کا فرق ملحوظ رہنا چاہیے۔ یوں سمجھنا چاہیے کہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو فرشتوں اور جنات کے بیچ کی معتدل مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور ان کا خمیر تیار ہونے سے قبل فرشتوں کو اطلاع دی۔ سورۃ البقرہ کی آیت، اے ملائکہ، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ آدم علیہ السلام کا خمیر مٹی سے گوندا گیا اور ایسی مٹی سے گوندا گیا جو نت نئی تبدیلی قبول کرنے والی تھی۔ جب یہ مٹی پختہ ٹھیکری کی طرح آواز دینے اور کھنکھنانے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اس جسد خاکی میں روح پھونکی۔ ابھی روح ناک کے نتنوں سے داخل ہو کر دماغ تک پہنچی ہی تھی کہ آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ اسی وقت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک کی طرف سے الہام ہوا کہ اس چھینک کے جواب میں الحمدللہ کہو۔ آدم نے چھینک لیتے ہوئے الحمدللہ کہا، جس کے جواب میں عرش معلیٰ سے یا حرکم اللہ یعنی اللہ تجھ پر رحم کرے گا جواب آیا۔ حدیث، پھر رفتہ رفتہ روح حضرت آدم علیہ السلام کے تمام جسد خاکی میں سرایت کر گئی۔ یوں وہ مٹی کا پتلا یک بیک گوشت پوست ہڈی پٹھے کا زندہ انسان بن گیا اور ارادہ، شعور، حس، عقل اور وجدانی جذبات و کیفیت کا حامل نظر آنے لگا۔ تعلیم آدم علیہ السلام، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدم کو اللہ نے سارے نام سکھا دیے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا، سورۃ البقرہ کی آیت، یعنی اے ملائکہ، ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں کو بھی خبر تک نہ تھی کہ ان چیزوں کے کیا کیا نام ہیں۔ کائنات کی تمام اشیاء فرشتوں کے سامنے پیش ہیں اور ان کے نام ان معصوموں سے دریافت ہو رہے ہیں۔ یہ کیوں؟ یہ صرف آدم علیہ السلام کا اعزاز بڑھانے کے لیے۔ چنانچہ اس عظیم سوال پر سارے فرشتے عاجز ہوئے اور سب نے انکساری سے عرض کیا، اے پاک پروردگار، تیری ذات خوب واقف ہے کہ ہم ان چیزوں کے نام نہیں جانتے، تو بس وہی علم ہے جو تو نے ہمیں عطا کر رکھا ہے، یعنی ذکر خدا اور تسبیح الہی، اور فی الحقیقت تو ہی سب چیزوں کو جاننے والا ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ آدم علیہ السلام کے اس شرف علم کے متعلق مفسرین کے متعدد آراء ہیں۔ ایک یہ کہ کائنات کی وہ تمام اشیاء جو ماضی سے مستقبل تک وجود میں آنے والی تھیں، ان سب کے نام اور ان کی حقیقت کا علم حضرت آدم کو دیا گیا۔ نمبر 2، دوسری رائے یہ ہے کہ اس وقت جس قدر اشیاء عالم کائنات میں موجود تھیں، ان سب کا علم عطا کیا گیا۔ نمبر 3، زمین میں رہائش اور یہاں حکومت کرنے کے لیے جس قدر علوم کی ضرورت تھی وہ سب علوم عطا کیے گئے۔ طب، انجینئرنگ، ہندسہ، سب علوم دیے گئے۔ نمبر 4، انسانوں کے اندر غصہ، شہوت، بھوک، حسد، تکبر، الغرض،
بہت سی باطنی کیفیات و احساسات ہیں جنہیں انسان ہی سمجھ سکتے ہیں۔ فرشتوں کے اندر وہ فیلنگز یا جذبات نہیں ہیں، اس لیے وہ اس کے نام اور کیفیات بتا بھی نہیں سکتے۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کی صفت علم سے اس طرح نوازا گیا کہ فرشتوں کے لیے بھی ان کی برتری اور استحقاق خلافت کے اقرار کے علاوہ چارہ کار نہ رہا، اور یہ ماننا پڑا کہ اگر ہم زمین پر اللہ تعالیٰ کے خلیفہ بنائے جاتے تو کائنات کے تمام بیدوں سے ناآشنا رہتے۔ اللہ نے کہا آدم تم ان چیزوں کے نام بتا دو۔ چنانچہ جب اس نے ان کے نام ان کو بتا دیے تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے بید جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو مجھے اس سب کا علم ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 33۔ جی تو دوستو، یہ تھی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ۔ انشاءاللہ دوبارہ بھی اس کی جو آنے والی ایپیسوڈ ہوگی وہ بھی میں اپنے چینل پہ جلد سے جلد اپلوڈ کروں گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔